یہ ویڈیوز اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ ان کو ہمارے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ حضرت بلال ایمان کی وہ صدا جو پتھروں میں بھی گونج اٹھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس دور کا واقع ہے جب اسلام قبول کرنا محض ایک عقیدے کا اعلان نہیں بلکہ جان، عزت اور زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ مکہ کی فضا میں ظلم کا راج تھا اور کمزوروں پر ایمان کی قیمت سب سے زیادہ وصول کی جاتی تھی۔ انہی مظلوم مگر ثابت قدم اہل ایمان میں ایک نام حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا بھی تھا، جو غلام تھے مگر دل کے بادشاہ تھے۔ جب حضرت بلال کے مالک کو معلوم ہوا کہ وہ رسول اکرم درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں تو اس نے اذیت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ سانس لینا بھی دشوار ہو جائے۔ پھر انہیں کہا جاتا کہ محمد کا انکار کر دو اور بتوں کو مان لو تو تمہیں آزادی دے دی جائے گی۔ مگر اس بے بسی اور تکلیف کے عالم میں بھی حضرت بلال کے لبوں سے صرف ایک ہی صدا نکلتی تھی، عہد عہد۔ یہ محض ایک لفظ نہیں تھا بلکہ توحید کا اعلان تھا، اس بات کا ثبوت کہ اللہ کی محبت ہر درد، ہر خوف اور ہر لالچ سے بڑی ہے۔ ظالم حیران تھے کہ اتنی اذیت کے باوجود یہ غلام ٹوٹ کیوں نہیں رہا۔ آخرکار یہ خبر رسول اکرم درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کا آزاد کر دیا۔ یوں وہ غلامی کی زنجیروں سے تو آزاد ہو گئے مگر ایمان کی زنجیر تو پہلے ہی ان کے دل میں مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی۔ آزادی کے بعد نبی کریم درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر فرمایا۔ وہی زبان جو کبھی ظلم کے مقابل عہد عہد کہتی تھی اب مدینہ کی فضا میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مان کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی سربلند فرماتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔